رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کے سارے حسن ہیں۔ دنیا میں جس طرف بھی دیکھیں گے وہ رنگ جو آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیے گا، گہرائی میں جائیے گا، کھلے دل و دماغ کے ساتھ بڑھیے گا تو یقیناً وہ رنگ اللہ ہی کا بھرا ہوا ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جو پھول کی پتی کو بڑی باریک بینیوں کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں جب آپ سوئے ہوتے ہیں، کاٹ کے، کھول کے، رنگ بھر کے، پھول بنا کے، خوشبو اس کے اندر پیدا کر کے اس کو ہواؤں میں بکھیر کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی زندگی کے رنگ بھی جو بھرے گا تو کمال بھرے گا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بہترین رنگ جس طور طریقے سے آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کی ساری کاوشیں اپنی جگہ اور اس کے خلاف لکھی جانے والی ساری تحریریں اپنے مقام پر، اس کے خلاف ہونے والی ہر تقریر، ہر گفتگو، ہر بیان، ہر خطاب، لوگوں کے اطوار، لب و لہجے اپنی جگہ، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت کو تمام رشتوں میں جوڑ کر کے جو حسن اسلام پیدا کر پایا ہے وہ دنیا کا کوئی دوسرا دین، مذہب، قانون یا لا پیدا نہیں کر سکا۔ اس کی انشاءاللہ آج چند خوبصورت مثالیں اسلام کے عورت کی آزادی کے لیے، حسن کے لیے، اس کے اچھے گھر کے لیے، گھر کو جنت نما بنانے کے لیے، اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اسلام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو اصول، قواعد اور ضوابط بنائے ہیں، ان سے بڑھ کر کے کسی اور جگہ نہ ایسا مال ملے گا، نہ ایسا حسن و جمال ملے گا۔ عورتیں بھی بھاگ لیں، مرد بھی جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑیں، لیکن اسلام کو جب کوئی دل سے پڑھے گا یا لوٹے گا اور واپس آئے گا تو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حسن کو، سکون کو محسوس کرے گا۔ حضرات، آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا مرد اور عورت کے معاملے میں اپنے مختلف طریقے رکھتی ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنانے میں، مرد کا بندھن باندھنے میں جو رویہ تھا وہ 3 طرح کے بڑے مشہور رویے تھے۔ اسلام نے ان تینوں کو چھوڑا اور چوتھے کو اختیار کیا۔ پہلا طریقہ کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر بے باکی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جھنڈے لگاتی، جس کو جو ضرورت ہوتی وہ آتا، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے تقاضے پورے کرتا، جاتا بنتا، لیکن اس میں خیر والا، بھلائی والا عورت کا کوئی مستقبل نہیں تھا سوائے پیسے کے اور خواہشات کے حوالے سے اپنی وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے۔ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں، عورت کی بہتری کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ دوسرا انداز جو اس سے بھی خوفناک تھا اور بھیانک تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار جو مناسب سمجھتا کہ سوسائٹی کے اندر فلاں مرد طاقتور ہے، قوت والا ہے، پیسے والا ہے، رکھ رکھاؤ والا ہے، تو اسے اس کے حوالے کر دیا جاتا۔
15 दिन, 1 महीना, जितना मुनासिब समझते छोड़ दिया जाता, और फिर उससे उसका बीज या नस्ल लेने का ये, लेकिन ये भी कोई कायदा कानून और ज़ाबिता, इंसानियत इसके ऊपर शर्मिंदा हुई, इसके ऊपर शर्मिंदा हुई। और इस नज़रिए को हिंदू अहबाब ने भी अपनाया आवागौन की शक्ल में, लेकिन आखिर एक दिन उन्हें भी इसके ऊपर परेशानी हुई और लिखा उन्होंने बहुत कुछ। तीसरी शक्ल जो बड़ी ही बदनुमा थी और इंसानियत से परले कहीं दूर जाके गिरी हुई, कि एक औरत 10 आदमियों को दावत देती, उनके साथ ताल्लुक़ बनाती, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता तो उन सब को बुला के जिसके ज़िम्मे चाहती लगा देती, वो उसका होता या ना होता। इस्लाम ने बेटी को, बहन को, बीवी को, माँ को इस हुस्न के साथ खूबसूरती दी कि कहा आपने माल देखना है देखें, जमाल देखना है देखें, बिरादरी, कबीला, हसब, नसब देखना है देखें। अच्छी बात है, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी, आप देखें, लेकिन बेहतर ये है कि जिस रब ने दुनिया बनाई है उसके बनाने वाले के मुताबिक चलने वाली और चलने वाला, ये है दीन। ये वाला पहलू देखें, फज़फर बिज़ाति दीन, हुस्न है कोई एतराज़ नहीं, माल दौलत है कोई एतराज़ नहीं, हसब नसब भी है तो कोई एतराज़ नहीं, मगर सिर्फ इन पे अगर आप मर गए और आपने रब के ज़ाब्ते और कानून को, खालिक और मालिक के आर्डर को ना समझा, खुद भी आप परेशान होंगे, दूसरों को भी करेंगे। लिहाजा साथ में अपने दीन के फ्लेवर को उसके उसूलों के साथ लीजिए, आपको सुकून भी मिलेगा, मवद्दत में भी मिलेगी। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये तुम्हारे रब की निशानियां और अलामतें हैं कि उसने तुम्हारे वजूदों में से तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा, और ये जोड़ा बनाने का असल मकसद ये है कि तुम जहां मिलो तुम्हें डर कोई ना हो, पुरसुकून अंदाज में चलो, चलते हुए डर कोई नहीं हो। आप किसी गाड़ी में सवार हों तो फिक्र कोई नहीं हो, आपको सारी दुनिया भी देखे तो परेशानी कोई नहीं हो, आप तन्हाई प्राइवेसी में चले जाएं तो तब भी कोई डाउट नहीं हो, आप किसी बाग बगीचे में बैठे हों तो तब भी कोई शक की गुंजाइश नहीं हो। हम हर पहलू से ज़हनी नफ्सियाती तौर पे आपको पुरसुकून बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ निकाह के रिश्ते में, बाकी हर रिश्ता डाउट वाला है। निकाह में आइए, तुम्हें सुकून मिले। औरत को लापरवाह होके, बेपरवाह होके, बेफिक्र होके कि ये अब मेरा है, और मर्द को पता हो ये मेरी है, बाहर रहें या घर में रहें, बाहर मर्द रहे तो उसे हुक्म दे दिया गया नजरों को झुका के चलना। इस आबादी में तू आज़ाद है, मगर इस आज़ादी में भी तू एक पाबंद है, और उस पाबंदी का फ़ायदा तेरे मुस्तकबिल को है। औरत को भी कहा गया नमाज़ें पढ़, रोज़े रख, तेरा शौहर ना हो तो अपने वजूद की हिफाजत कर, सारे रिश्ते भी उमड़ आएं, पूरा जहान हुस्न जमाल लेके कदमों में खड़ा हो जाए, माल दौलत लेकर के आ जाए, लेकिन तूने ख्याल रखना है अपने वजूद का, और शौहर घर में है तो ताबे फरमान बन के रहे। तू दुनिया में चल रही होगी, तेरा घर जन्नत नुमा कर दिया जाएगा, तू क़यामत के दिन आएगी, जन्नत के 8 दर तेरे लिए खोल दिए जाएंगे। और इसी औरत के बारे में इस्लाम ने कहा खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा, लोगों सारी कायनात की खूबियां इकट्ठी कर ली जाएं, पूरी दुनिया का हुस्न समेट लिया जाए, सारी कायनात के फूलों के रंग इकट्ठे कर लिए जाएं, हर बेहतरीन से बेहतरीन चीज को जमा कर लिया जाए, मगर वो एक नेक और सालेहा, दीनदार, समझदार, अक्लमंद, दाना बीना बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती, औरत का मुकाबला नहीं कर सकती, ये महंगी है। हजरात, ये तो रसूल सल्लम का फरमान है ना। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट ने
بڑے پرانے سوالوں کے بھی جواب دیے، کتاب اللہ کی صداقت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رب کی کبریائی کو، اور اسلام کے نظام زواج، نظام طلاق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اٹھایا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سوال جب ان سے کیا گیا تو وہ جواب نہیں دیا انہوں نے۔ یہ کسی بھی انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ فوری جواب داغنے کی بجائے کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتا دوں گا، میں پڑھ کے بتا دوں گا۔ امام مالک نے 40 سوالوں کے جواب میں سے 36 میں نہ کی تھی، 4 سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سائل آیا بھی اسپین سے چل کے تھا۔ تو ایسے حالات میں امام صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو اجازت اسلام نے کیوں نہیں دی؟ کیا یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف ہے، یا مساوات ہے؟ اگر مساوات کو دیکھیں تو اس کو 4 اس کو بھی 4۔ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں، یہ شق ان کی ہے تو یہ شق ان کی ہے، یہ ان کو رائٹ ملا ہے تو ان کو ملنا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ نظام عدل ہے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ اس میں انصاف کیسے ہے۔ امام صاحب خاموش ہوئے، پریشان بھی تھے۔ تاریخ لکھتی ہے، ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ بیٹی نے جب باپ کی پریشانی کو دیکھا تو پوچھا، والد صاحب پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے ایک سائل نے سوال کیا ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے بھی بتائیے، شاید میں کوئی ساتھ میں مدد کر سکوں، میں کچھ کہہ سکوں۔ تو کہنے لگے کہ بیٹی سوال آپ کو بتانے والا نہیں ہے۔ خیر اصرار کیا، بتایا کہ یہ سائل نے سوال کیا ہے۔ تاریخ میں اوراق کے دھندلکے الفاظ میں یہ جملے موجود ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا، امام صاحب عش عش کر اٹھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کنیت کو مناسب سمجھا اور دینی نسبت ان سے جوڑی، وگرنہ نام تو نعمان ابن ثابت تھا۔ ابو حنیفہ سے شہرت کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی دانا بینا تھے اور بیٹی بھی کمال کی سمجھدار تھی۔ حضرات لاجواب بات، لیکن وہ جو جواب تھا وہ مطمئن نہیں کر سکا مجھے۔ ہم پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آخر یہ رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ میں پہلا جملہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے پاکیزہ، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، بالکل پیور، خالص اور مخلص، اگر کسی نے عورت ڈھونڈنی ہے تو وہ مسلمانوں کی عورت لے لے، وہ کائنات کی ساری عورتوں سے پاکیزہ ہے۔ یہ جملہ ایک مخالف کا لکھا ہوا ہے۔ لکھا کیوں ہے اس نے؟ سارے سوالوں کے اس میں جواب آئیں گے، اور عورت کی آزادی کے لیے اسلام نے جو قاعدے اور ضابطے بنائے تھے، جو قانون بنائے تھے، جو اس کو مضبوط کرتا تھا اور اس کو عظمت سے ہمکنار کرتا تھا، اور عورت نے سمجھا یہ میرے خلاف ہے، اور لوگوں نے اس کو باور کروا دیا، سمجھا کے، پڑھا کے، دکھا کے، کیونکہ جن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے جن نصابوں میں وہ پڑھی اور بڑھی ہے، وہاں کچھ ایسا ہے۔ اور ہمارے گھر کا 24 گھنٹے کا جو نصاب ہمیں ملا ہے، وہ ہماری فلموں میں، کارٹونوں میں، وہ ہمارے ڈراموں میں، وہ ہماری سپورٹس میں، وہ ہمارے فیشن کے مقابلوں میں، یا دنیا بھر کے جتنے بھی 24 گھنٹے چینلز چل رہے ہیں، اب مومن کے گھر کا نصاب بھی یہی رہ گیا ہے۔ وگرنہ ہمارا نصاب یہ تھا، یہ کتاب جب تک ہمارا نصاب تھی اور اس کو پڑھانے والا ہمارا استاذ تھا، وہی ہمارا مربی، وہی ہمارا معلم، وہی ہمارا محترم، وہی ہمارا مکرم، وہی ہمارا مبجل، اور اسی سے ہمارا تعلق اور ناطہ اور نسبت، ہمیں اس پہ فخر تھا، تو تربیت کچھ اور تھی۔ مگر آج تربیت کسی اور طرف بڑھ گئی۔ بہرحال اس بندے کا کہنا یہ ہے، ڈی این اے کا، اسپیشلی
ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، سمجھتا رہا، پریکٹیکل پہ پریکٹیکل کرتا گیا، اسلام کو پڑھا، قانون دیکھے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ ایک عورت کو صرف ایک مرد سے کیوں جوڑتا ہے، اور ایک مرد کے لیے 4 عورتوں کو جائز کیوں سمجھتا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک مرد جب نکاح کے ساتھ کسی ایک عورت سے تعلق بناتا ہے، پھر دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، اس سے عورت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کا نقصان نہیں ہوتا، ان کا ڈونیٹر وہ ایک ہی رہتا ہے، اور الگ الگ سے عورتیں اگر ان میں بچے، ان میں آگے سیٹ اپ چلتا ہے تو وہ خالص ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اس میں عورت کی ذات کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن جب ایک عورت ایک مرد سے تعلق بنانے کے بعد دوسرے سے تعلق بناتی ہے تو اللہ نے اس کی باڈی ایسی بنائی ہے، وجود ایسا بنایا ہے کہ اس کی باڈی اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اندر جو ڈی این اے ہے، جو سپرم ہے، جو مرد کے ایک دوسرے سے، وہ کسی بھی شکل میں دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ جنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھٹتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، زہر بنتا ہے، اور وہ زہر اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے وجود سے لے کے پورے حصے تلک اس کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اور اسی زہر کا نام انہوں نے اپنی زبان میں، جسے ایڈز کہتے ہیں، وہ رکھا ہے کہ جب ایک عورت کا تعلق ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے وجود میں جو لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد وہ زہر بنتا ہے اور رہتا ہے، اس کے وجود کو بھی چیرتا اور پھاڑتا ہے اور کاٹتا ہے، زہریلا بناتا ہے، اور اس سے اگر کوئی مرد نیکسٹ کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ حضرات سمجھ آ گئی ہوگی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے صرف اشارتاً اسلام کی اس خوبی اور حسن کو سمجھانا ہے کہ عورت کے ذہن میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے، یہ جو آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، بیسیکلی اسے نکاح سے، شوہر سے جو باغی بنایا جا رہا ہے، وہ باپ کے خلاف جو اس وقت میدان میں کھڑی ہو گئی ہے، وہ اس کی سفید پگڑی کو اچھال کے جو لوگوں کے قدموں میں ڈال آئی ہے، وہ جو بھائیوں کی عزت کو مٹی میں ملا جاتی ہے، وہ جو سارے رشتہ داروں کو، خاندان کو، برادری کو کراس کر کے، بغاوت کھڑی کر کے وہ کورٹ کچہری اور عدالت میں چلی جاتی ہے، یہ چند دن کی گیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انہی ریچھوں کے ہاتھ، انہی بھیڑیوں کے ہاتھ ہوتی ہے جو اسے وہاں سے، گھر سے، اپنے پابند رشتوں سے نکالنا چاہتے تھے، اور نکال لیا، اور آج وہ خوش ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، آزاد ہے، بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، اب اسے کوئی پابندی نہیں رہی، وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جیسا پوز بنائے، جیسے لباس میں آئے، جیسے حالات میں ہو، جہاں جہاں، جب جیسے جیسے، سال کے شروع ہونے سے لے کے نیو ایئر نائٹ سے لے کے 14 فروری تلک، 14 فروری سے لے کے 8 مارچ تلک، مارچ سے لے کے اپریل فول تلک، بڑھتے ہوئے پورے 12 مہینے جو من میں آئے کرے، یہ آزاد ہوگی ان پابندیوں سے، ان نگرانوں سے، ان مہربانوں سے، ان سے نکلے گی تو ہمارے ہاتھ آئے گی۔ جب تک یہ محافظ ہیں اور مفت کے محافظ ہیں، ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے عورت الناروں میں آ گئی۔ میں عورت کی آزادی کے لیے یہ جو اشارہ کیا ہے نا، اس کو مزید نہیں بول سکتا، لیکن اس نے اس پہ بہت لمبا لکھا، تفصیل سے لکھا۔ اس کی مثال میں آگے دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسلام کا نظام نکاح و طلاق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے الگ الگ سیمپل لیے، دیکھا پڑھا، جانچا اور پرکھا، ریسرچ اور تحقیق میں عمر گنوا دی، اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام جب کسی عورت سے نکاح کرواتا ہے اور ایک کے ساتھ رکھتا ہے تو دنیا میں اس سے اچھی، بہترین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری وجود اور ذہن، جسم اور جان دونوں اعتبار سے پاکیزہ عورت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ خوبی صرف اس کو ملی ہے جس نے اسلام کے سسٹم کو فالو کیا ہے۔ دوسری چیز کہتا ہے ممکن ہے اس میں
کئی نن مسلم عورتیں بھی ہوں، لیکن جو اسلام نے طلاق کا انداز دیا ہے، کہتا ہے اش اش کرنے کو دل کرتا ہے قربان ہو جاؤں، اگر کوئی چیز وارنے کے لیے ہوں تو وار دوں، کہ اس نے عورت کی عدت طلاق کے وقت 3 ماہ رکھی، 3 ماہ رکھی۔ کیوں رکھی ہے 3 ماہ؟ کہتا ہے میں نے مرد کے ساتھ اس کے تعلق کے بعد جب اس نے طلاق دی ہے تو اس عورت کے ذہن کو پڑا ہے، عورت طلاق نہیں لینا چاہ رہی ہوتی، مرد دے دیتا ہے، عورت پھر بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے، اگر یہ شکل ہے طلاق مرد کی طرف سے ہے تو اس میں پہلے مہینے میں اس کے وجود کے اندر، جسم کے اندر DNA کے اثرات پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مہینہ آتا ہے، ہم کسی چیز کے ذریعے اسے صاف نہیں کر سکتے جب تک وہ آہستہ 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 نا امید ہوتی جاتی ہے کہ رجوع نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرے ماہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن کچھ کمزور پڑتے ہیں، اور پھر تیسرے مہینے یعنی بقول اس کے کہ 87 ڈیز تقریباً لگ جاتے ہیں جب تک یہ پورے اثرات اس مرد کے اس کے وجود سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 دن پھر بھی شریعت اس کو احتیاطاً دے رہی ہے، مزید محتاط۔ یہ 90 دن 90 ڈیز، یہ 3 مہینے اسلام نے ایک عورت کو طلاق کے بعد اس مرد کے ساتھ پھر بھی 3 مہینے رکھا ہے، اور کسی اور کے حوالے منڈی میں پیش نہیں کیا۔ منع کر دیا گیا کہ آپ عدت کے دوران منگنی کریں یا کسی اور کے ساتھ جڑیں۔ یہاں آ کر کے وہ اسلام کو اور مسلمان خاتون کو، اس کی عظمت کو، پاکیزگی اور صفائی کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور مثال لاتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں بڑا، ان کی عدت میں ایک عدت تھی جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ جب 3 مہینے میں عورت کا رحم پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اس میں سابقہ شوہر کے DNA کے اثرات نہیں رہے، تو یہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ پڑھا اور لکھتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو 3 مہینے کے بعد بھی اثرات بڑے بھرپور موجود تھے۔ پھر 4تھے مہینے میں دیکھا، 4 ماہ میں بھی اس کے پورے اثرات نہیں گئے، 4 ماہ کے بعد 3 دن تک اس کے اثرات باقی رہے، اور پھر جو ہے وہ بالکل 5 دنوں تک صاف ہو گیا، اور باقی جو اوپر 3 دن دیے گئے ہیں وہ اس کی باقاعدہ واضح طور پہ صفائی اور ستھرائی، رحم کی جو ہے وہ پاکیزگی کی دلیل تھی۔ اور وجہ میں نے پڑھی کہ وجہ کیا ہے؟ طلاق میں کہتا ہے کہ عموماً کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی ہے، مرد نالاں ہوتا ہے، عورت کو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ لڑ پڑتے ہیں تو نتیجتاً طلاق آتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہی ہے، وفادار رہی ہے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اسی کے نکاح میں فوت ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نہ عورت میں دوری کی چاہت تھی نہ مرد میں دوری کی چاہت تھی۔ زندگی گزری 10 20 30 40 سال، وفاؤں میں گزری، محبت میں گزری، پیار میں گزری، اب اچانک یا بیماری کے ساتھ جب اس کا شوہر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس عورت کی محبت اور تڑپ اور خلوص اور چاہت اس سے بھی پہلے سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سارے رشتوں کو ایک طرف کر کے اس کلمے کے رشتے کو، باقیوں کا تعلق سوگ والا 3 دن ہے، عورت کا تعلق 4 ماہ 10 دن کا کر دیا، عدت بڑھا دی ہے، اس سے پہلے کہیں اور نہیں جائے گی، اس سے پہلے وہ اپنی شادی دیگر معاملات نہیں کرے گی۔ کہتا ہے کہ اس محبت کی شدت کی وجہ سے اس کا وجود اپنے شوہر کے اس حصے کو جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے وہ اسے آسانی سے چھوڑ نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا کہ اس سے جان چھوٹے، اس لیے 4 ماہ 10 دن جو شریعت نے رکھے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لاجواب ہے۔ غیروں نے مانا تو کیا مانا، ہم نے تو پہلے دن مانا ہوا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور میں اسلام کی بیٹی کو، مسلمانوں کی بہن کو، امت مسلمہ کی ایک شوہر کی اہلیہ کو اور بچوں کی ماں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شکر کریں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔
بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ یورپ آزاد ہے، جو من میں آئے کر لو، جہاں دل کرے رہ لو، یہ پابندیاں کیا، لیکن یاد رکھیے ان پابندیوں کے پیچھے آپ کی چال ہے۔ میں مثال بلا وجہ نہیں رکھتا، اگر یہ کیمرے اتنی بلندی پہ، ہائٹ پہ زاویہ بنا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جکڑے ہیں تو زمین سے اونچے ہیں۔ اگر یہ فین چل رہا ہے، مشین گھوم رہی ہے اور پر گھوم کے ہوا دے رہے ہیں تو اس آزادی میں بھی پیچھے پابندی ہے۔ اگر پر کہیں کہ آزاد ہونا ہے، مشین کے ساتھ نہیں جڑنا، دھڑام سے نیچے گرنے والے ہیں، یہ فین کی مشین بولے کہ مجھے اس ڈنڈے کے ساتھ جکڑا نہیں رہنا تو اس کا وجود ختم ہونے والا ہے، مقصد گیا۔ اور اگر ڈنڈا کہے کہ مجھے چھت کے ساتھ کیوں جکڑا ہوا ہے تو پھر یہ با مقصد نہیں رہے گا۔ حضرات ایک ہاتھ کو لے لیں، اگر یہ پورے کہیں کہ کیا جوڑ رکھا ہے انگلیوں میں، آزادی چاہیے، تو یہ ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں۔ انگلیاں چاہیں کہ ہاتھ سے جان چھوٹ جائے تو پھر یہ کٹی ہوئی بیکار چیزیں ہیں، یہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہتھیلی کہے کہ اس جوڑ سے میری جان چھوٹ جائے تو بات پھر بھی نہیں بنے گی۔ جوڑ پہ جو 360 جگہوں پہ جوڑ کے رب نے تیرا وجود بنایا ہے اور اس میں حسن آیا ہے، اسی وجود کے لیے چاہتی ہے کہ میرے یہ جتنے جوڑ رشتے ہیں یہ جان چھوٹ جائے۔ تو پھر ایسے کر، پہلے اپنی انگلیوں کے پورے نکلوا، ان کو آزادی دلوا، پھر انگلیوں کو کٹوا، پھر ہتھیلی کو جو ہے وہ گٹ سے کٹوا، گٹ کو اپنی کلائی کو لے کے ان حصوں سے کٹوائیے، ان کو کندھوں سے نکلوائیے، آزاد کیجئے، اور پسلیوں کو نکالیے، اندر کے اعضائے رئیسہ کو، جگر کو، دل کو، جو جڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پہ ورک کر رہے ہیں لیکن پابند بھی ہیں، آزاد بھی ہیں۔ دل جڑا ہوا بھی ہے اور پمپ بھی کر رہا ہے، 90,000 کلومیٹر تک سپلائی دے رہا ہے، جڑا ہوا ہے تو دے رہا ہے، جڑا نہ ہوتا کٹ جاتا، باہر آ جاتا، یا اس کو تھوڑا سا ٹک بھی لگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گولی جب لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک چھری اپنا کیا کام کرتی ہے۔ تو یہ دنیا تیرے لیے چھریاں ہے، یہ تیرے لیے ایک گولی ہے، یہ تیرے وجود کو، انگ انگ کو الگ کر کے، اپنوں سے دور کر کے، بیگانہ کر کے، یہ اپنے استعمال میں لا کے، ٹیشو پیپر کو بھی کوئی اتنی بے دردی سے نہیں پھینکتا جتنی بے دردی سے تیرے وجود کو پھینکنے والی۔ مگر اسلام ایسا نہیں ہے، یہ بچپن سے لے کے بوڑھاپے تلک تیرے ساتھ رشتوں کو جوڑتا ہے، عزت دیتا ہے، آبرو دیتا ہے، احترام دیتا ہے، عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے عزت اور وقار بڑھا دیتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ جس سوسائٹی میں میرے بڑوں کی، سفید بالوں والوں کی، بزرگوں کی عزت نہیں ہے، اس سوسائٹی کے نوجوان میرے نہیں ہیں۔ اتنا خوبصورت جملہ کسی اور نے نہیں بولا۔ آئیے باقی وقت میں اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو عورت کو اور مرد کو دونوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے ساتھ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ میاں بیوی شادی میں آ گئے، نکاح میں آ گئے، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہے، شوہر کہتا ہے کہ ایسے ہے، بیوی کہتی ہے ایسے نہیں، بیوی نے کچھ بولا ہے تو شوہر کہتا ہے نو نو نو۔ جب ذہن مختلف ہوتے ہیں، الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، جب الفاظ مختلف ہو جائیں، لب و لہجے بدل جاتے ہیں، اور جو حسن اختلاف ہے وہ تقریباً جب ختم ہو کے دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کی ایک من پسند چیز بھی غیر پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی کھانا دے رہا ہے، بڑا مہنگا دے رہا ہے مگر عزت سے نہیں دے رہا تو وہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ گلے سے نیچے نہیں اترتا، وہ پیٹ میں چلا بھی جائے تو ہضم نہیں ہوتا۔ تو میاں بیوی کا تعلق تو دنیا میں سب سے مہنگا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ عزت، احترام اور وقار کا نہیں رہے گا، دوری پیدا ہوگی، خلیج پیدا ہو گئی، دراڑیں آ گئیں۔ شریعت کہتی ہے پہلے دراڑ دور کرو، یہ خلل ختم کرو۔ آپ کسی کا مکان خریدنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، دراڑیں ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی پہلے یہ دیکھ لیں، رنگ اترا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا اس کو سفیدی کروا دیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں۔ ہم گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نہلا دھلا کے، سروس کروا کے، انجن ونجن سب کچھ دیکھ کے کہ دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہو، وہ دیکھے اور دل آئے اور لے جائے۔ یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہے۔ کہا پہلے دراڑیں دور کرو۔
دراڑیں کیسے دور کرنی ہے. مرد کو اجازت دی کہ چھوڑنے سے پہلے اگر تیرا ذہن بن گیا کہ میں ساتھ نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے سے بستر دور کر لو، ایلا اختیار کر لو. ایلا کیا ہے؟ کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تیرے ازدواجی حقوق، باقی معاملات چلاتا رہے، نان نفقہ، روٹی کپڑا، چھت، ہر چیز سہولتیں میسر ہیں، لیکن اگر عورت ہوئی، غلطی اس کی طرف سے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دوری اس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی سزا ہوگی، سب سے بڑی سزا ہوگی. دنیا کی ہر چیز کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو پیارا ہو، جو محبت ہو، جو گھر ہو، جو جنت ہو، جو جنت کا نگران ہو، جو مین گیٹ ہو، وہ گوارا نہیں ہوتا. خیر 4 مہینے تک آپ کو اجازت ہے. آپ 1 مہینہ کر لیں، 2 ماہ کر لیں، 3 کر لیں، حد 4 ہے، 4 سے زیادہ الا نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا فرمایا. کوئی مسئلہ تھا، ناراضگی ہوئی، آپ نے الا فرمایا، اور وہ الا 1 مہینے کا تھا. الا 1 مہینے کا تھا. الا کی اس قسم کو کہ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ نے 1 منتھ چلایا. جب 29 دن ہوئے تو آپ نے رجوع کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی 30 دن تو پورے نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کہا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. آپ جتنے دن کا الا کریں گے اس سے پہلے رجوع نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو کفارہ قسم ہے، کفارہ قسم. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 3 روزے رکھیں گے. لیکن اس کی مدت کتنی ہے؟ الا کی شریعت نے 4 مہینے مقرر کی. فقہا، محدثین اور مفسرین اس آیت کو لے کے اس بات پہ متفق ہیں کہ عورت جتنی مرضی طاقتور ہو، جتنی مرضی صحت مند ہو، جتنی مرضی مستغنی ہو، اور جتنا مرضی خود کو کہے کہ نہیں نہیں مجھے مرد کی ضرورت نہیں، جان چھوٹی، جا دفع ہو، نکل جا، میرے کسی کام کا نہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ ابھی تو اس کو احساس نہیں ہو رہا، اس کا اندر ٹوٹے گا. 4 ماہ سے زیادہ یہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ سبق مرد کو بھی دیا، اور اسی کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا بنایا تھا. کوئی فوجی، کوئی سپاہی بہتر ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر چھٹی لے کے بارڈر پہ بھی ہے لوٹ آئے. اگر کوئی بے بسی کی آخری انتہا ہوتی ہے 4 ماہ کے اندر اندر لوٹے گا. کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی جنگ ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر بھی 6 ماہ سے اوپر اسے نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ عورت کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی کیف میں جا سکتی ہے. حضرات اگر یہ حقیقت ہے تو پھر مجھے ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، اسلام سے بڑھ کے عورت کا درد مند کون ہوگا؟ وہ بندہ جو اسے ملنے کے بعد پوری زندگی کے لیے گم ہو جاتا ہے، کہاں ڈھونڈے گی؟ کیوں نہیں آج بچوں کے شناختی کارڈ میں، یورپ میں آئی ڈی کارڈ کے اندر والد کی پہچان اور خانہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں ہر سال ہسپتالوں کے باہر کہ ڈی این اے کروایا جائے پوری دنیا کا، اور ہمیں بتایا جائے ہمارا ابا کون ہے، باپ کون ہے، ہم ایک بار زندگی میں دیکھ تو سکیں. اور میرا یہاں سوال ہے ان بھائیوں سے، ان بزرگوں سے جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں باہر کر دیتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں. بھائیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی درد ہے، احساس ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، تربیت کا کوئی لحاظ ہے، اسلام کا کوئی بنیادی اصول اور ضابطہ یاد ہے، جائیے دنیا بھر میں کام کیجئے، لیکن کوشش کیجئے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو 4تھے مہینے لوٹ آئیے، 4تھے مہینے لوٹ آئیے. اگر اس کے بعد معاملات بگڑے، حالات بگڑے، بیٹی بیوی بے بس ہوئی، اسے گالی مت دینا، کیونکہ گالی کا رستہ تم نے خود نکالا ہے. وہ کہاں ہیں نوجوان جو کمانے گئے، بہترین گھر بنانے گئے، بیوی کی خوشیوں کے لیے گئے، بچوں کے مستقبل کے لیے گئے، 2-2 سال، 3-3 سال، 4-4 سال
واپس نہیں لوٹے، کیا مجبوری ہے جی؟ اگر 4 سال سے پہلے لوٹ آئے تو وہاں کی جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گی۔ تو نے اپنے گھر کو خود گوایا ہے، اپنی فصل کو خود برباد کیا ہے، تو نے اپنی کھیتی خود اجاڑی ہے۔ عورت کو اس قدر درد، پیار، محبت، عزت اور آبرو کوئی اور دین نہیں دے گا۔ کہا اگر آپ نے ایلا بھی کر لیا، قسم بھی کھا لی ہے، تو 4 ماہ کا انتظار ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر ان 4 مہینوں کے بعد وہ لوٹ آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا لوٹ آتے ہیں کہ چلیں اتنی سزا کافی ہے، اتنی دوری کافی ہے۔ ایک سیمپل مل گیا ہے کہ اگر کل کو طلاق ہو کے پکی پکی جدائی ہوئی تو وہ کتنی پریشان کن ہوگی۔ یہ سیمپل ہے، چیک کروایا ہے طلاق سے پہلے۔ ہمارے گھروں میں شاید ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی انا میں میاں بیوی دور رہ لیں، سال ہا سال رہ لیں، اپنی مرضی سے رہ لیں، سال ہا سال رہ لیں، لیکن اسلام کے قاعدے اور ضابطے کو مد نظر رکھے آپ کوئی 100 گھروں سے پتہ کر کے دیکھ لیں ایلا کیا ہوتا ہے تو جواب آئے گا پتہ نہیں۔ مردوں سے پوچھ لیں جواب آئے گا پتہ نہیں، عورتوں سے پوچھ لیں تو معلوم ہوگا نہیں، کیونکہ ہم آغاز ہی لفظ طلاق سے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی جنگ ہوئی نہیں، مرد نے کہا طلاق دے دیجیے، عورت نے کہا خلا دے دیجیے، اور عورت کی آزادی کے لیے خلے کا پہلو میں ذہن میں نہیں رہا، طلاق کے ساتھ اسے پہلے ذکر کرنا تھا۔ اس کو بھی ڈی این اے میں ذکر کیا گیا کہ عورت خلا اپنی انتہائی اپروچ کے بعد آتی ہے، جب بالکل مرد سے اس کا کسی بھی اعتبار سے دل اٹھ جائے، من ختم ہو جائے، اور وہ سمجھے کہ نہیں اس سے بہتر تنہا رہ لینا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور میں نے خلے کے لیے عموماً 2 چیزیں زیادہ دیکھی ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، یا تو اس عورت کا کہیں تعلق اور بن چکا ہوتا ہے اور کوئی مرد اس کو پوری طرح یہ ذہن بنا چکا ہوتا ہے، ڈورے ڈال چکا ہوتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے یہ کیا ہے، کیسی زندگی ہے تیری، اپنے رشتہ داروں میں سے یا دور میں سے، یہ کنگال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یہ بد شکل ہے، میں خوبصورت ہوں، اس کی کوئی برادری حسب نسب والا چکر نہیں، میں تو اپنا ہوں، میرے پاس یہ تمہیں روٹی کے اوپر ترساتا ہے، میں تمہیں کھلا دوں گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے اتنی جائیداد ہے، نام کروا لے۔ اس کے پیچھے کئی ساری ایسے عوامل ہوتے ہیں جو عورت کو اس مرد سے بیزار کر رہے ہوتے ہیں، یا مرد کا ذاتی رویہ اور انداز ہوتا ہے اس کی کہیں اور نہیں، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ایسی رشتے سے، ایسے تعلق سے، ایسی شادی سے تنہائی بہتر ہے۔ تو عورت اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، مرد سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بالکل دل و دماغ سے اتار چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کے وجود کی تقریباً جو ہے اس کے ساتھ تعلق والی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، وہ کچھ نہیں لینا چاہتی، نہیں جان چھوٹ جائے میری اس سے، اور اگر کسی دوسرے تعلق کی وجہ سے ہے تو تب بھی اس نے اس کو واضح کیا۔ حضرات آئیے، اسلام کہتا ہے عورت کو فوری توڑ مت دینا، پہلے آپ سیمپل کے طور پہ اس کو تھوڑی جدائی آپ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دکھا دیں کہ 4 مہینوں میں آپ کے بچے بھی آپ کے پاس ہیں، رشتہ دار بھی آپ کے پاس ہیں، گھر بھی آپ کے پاس ہے، دولت مال بھی آپ کے پاس ہے، ریل پیل بھی ہے، لیکن کیا تم اس تعلق کے بغیر 4 مہینے گزارا کر سکتے ہو؟ اگر یہ 4 ماہ گوارا نہیں ہوتے تو پھر لوٹ آئیے۔ اسی لیے کہا فَإِنْ فَاؤُوا، اگر لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے معاف کر دے گا، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں، کمی بیشیاں، کیونکہ رب گھر چلانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، وہ رحم فرما دے گا، کیونکہ یہ رحم کے رشتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر مرد فیصلہ لے لے کہ مجھے 4 مہینے کے بعد بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہاں کافی سارے مفسرین نے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ 4 ماہ تک تعلق نہیں رکھتا، 4 مہینوں کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک موقف ہے، مگر یہ موقف درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، 4 مہینوں کے بعد مرد سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی کیا فیصلہ ہے، کیا رائے ہے، رکھنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے؟ جی رکھنا چاہتا ہوں، گڈ اینڈ ویل، ٹھیک ہے۔ نہیں رکھنا چاہتا، چلیں پھر طلاق دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ تیرے دلوں کے راز، تیرے حالات کو جانتا ہے، تو جو بولے گا وہ سنے گا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اب اس نے 4 ماہ کے الا کے بعد عورت کو طلاق دی ہے۔
یا لوٹ آیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ عورت 3 ماہ انتظار کرے، ثلاثۃ قروء، یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر فقہا محدثین 2 رائے رکھ کے بیٹھے ہیں اور تب سے چلی آ رہی ہے۔ قرء سے مراد پاکیزگی کے ایام ہیں، پاکیزگی کے ایام ہیں، یا یہ عورت کے وہ خاص ایام ہیں۔ دونوں شکلوں میں چند دن کا فرق پڑتا ہے، گنتی کا 7-8 دن کا، باقی سیٹ اپ جو ہے بسا اوقات یہ تھوڑا اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے مکتبہ فکر اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ پاکیزگی کے دن ہے یا طہارت کے دن ہے، لیکن اوورال سارے اس وقت 3 ماہ کو اپنا رہے ہیں۔ حضرات یہ 3 مہینے عورت کو اس کے گھر میں رکھ کے، عورت کو اس کے گھر میں رکھ کے، کس کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں رکھ کے، اللہ اکبر۔ یہ تحریر بھی قدرتی میں رات پڑھ رہا تھا کہ حاجی صاحب بڑے غصے میں تھے، طلاق دے دی، بیوی کو کہا نکل، کہنے لگی نکلوں گی نہیں۔ بڑے غصے میں تھے، تجھے میرا آرڈر نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگی آرڈر تیرا میں نے سن لیا ہے، لیکن قرآن سے تیرا بڑا آرڈر نہیں ہے، مجھے قرآن نے کہا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، میں 3 مہینے تک یہاں سے نہیں جانے والی، میں یہی رہوں گی۔ اور اس نے گھر نہیں چھوڑا، دھکے ملنے پہ بھی نہیں چھوڑا۔ میاں جی غصے اور ناراض ہو کے ساری فیملی کو بتا کے نکلے، لیکن وہ نہیں نکلی۔ ان 3 مہینوں میں پوری محبت کے ساتھ وہ کھانا بناتی رہی، کپڑے پریس کرتی رہی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی رہی، اور بہترین انتظام و انصرام کے ساتھ جڑی رہی۔ اور ان دنوں میں واویلا شور، ہائے کیا ہو گیا، مر گئی، رشتہ داروں کو بلا کے ڈنڈا سوٹا، یہ سیٹ اپ وہ نہیں چلایا، بنی اور کمال بنی، سنوری تو کمال سنوری، پہنا تو زبردست پہنا، اور زندگی کے رنگ اپنے اوپر سجائے تو کمال سجائے۔ اور جب بھی میاں نے آنا راستے میں بیٹھے ہونا، حاجی صاحب کے راستے میں بیٹھی، اور یہی اسلام چاہتا ہے۔ 3 ماہ اگر کسی وجہ سے دوری ہوگی، اخلاق کی وجہ سے تو اخلاق سنوار لو، جسمانی پرابلم کی وجہ سے تو وہ سیٹ کر لو، لباس میں کوئی کمی بیشی تھی، شوہر کو مناسب نہیں لگا، طلاق دے بیٹھا ہے یا دے لیا ہے، آپ چینج ہے نا، تبدیلی مقصود ہے، اسے احساس ہو۔ اگر کہیں دوری اسی لیے منع کیا کہ ایام حیض میں، مینسس دنوں میں مرد طلاق نہ دے، اکثر دوری ہوتی ہے، تو دوریوں میں ایسے جملے نکل بھی جاتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے تیرے لیے، سنت یہ ہے کہ ان ایام میں جو ملنے کے دن ہیں، جو قربت کے دن ہیں، جو پاکیزگی کے دن ہیں، اس قدر عورت کا سوچا اسلام نے۔ خیر 7-8 دن جب مسلسل یہ سیٹ اپ رہا، وہ لوگوں کو بتایا کہ اچھی نہیں ہے، لوگ گھر میں آئیں دیکھیں گھر بڑا اچھا ہے، وہ کہیں کہ لباس اچھا نہیں پہنتی، اس نے لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولتی اچھا نہیں ہے، یہ بول بھی بڑی تمیز سے رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے، جو بیان کر رہا ہے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے برعکس باتیں ہیں۔ آخر دنیا نے کہا حاجی صاحب چلو جی نہیں بھی سیتے ہوں بدلتے گئی ہے، ماننے بھی بولا۔ آخر ایک دن حاجی صاحب سے رانا گیا، اچھا کہنے لگا ٹھیک ہے، سلسلہ چلتا رہا، رجوع ہو گیا، 5-7 سال کے بعد بھی یہی، پھر وہی سیٹ اپ۔ لوگوں یاد رکھیے، زندگی بیت جاتی اگر اسلام کو رکھا جائے، مرد بھی اتنا ظالم نہیں ہوتا اور عورت بھی اتنی مظلوم نہیں ہوتی۔ دونوں طرف سے اگر شریعت کو بیچ میں لا کر کے اپنا فیصل مقرر کر لیا جائے کہ میرا جج یہ ہے، میرا حاکم یہ ہے، اللہ کا فیصلہ میرے لیے آخری فیصلہ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسمیں زیادہ کھاتا نہیں ہوں، عادت نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، عورت مرد جتنے مرضی ضدی ہوں، لیکن اگر کتاب اللہ کے فیصلے پہ لوٹ آئیں، ایک کام کریں، مرتے مر جائیں، کبھی دوسرے آدمی کو، تیسرے آدمی کو بیچ میں نہ لائیں، تیسرے آدمی کو۔ میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، دوست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مثالیں ایسی ہوتی ہیں، نام نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک فیصلے میں بیٹھے تھے طلاق کا، تو کہنے لگے صاحب ان کو ایک جملہ سنا دیں، وہ میرا ذاتی جملہ ہے۔ جملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جی میں نے پہلی رات صرف ایک بات کی تھی، صرف ایک، جیسے ہم محبتوں سے مل رہے ہیں اور جتنے لوگ یہ دعائیں دے رہے تھے نا، یہ ہمارے حاسد بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے حسد کی نظر ہمیں لگ بھی سکتی ہے۔
اگر کہیں ہم میں پھوٹ آ جائے، دوری آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، یاد رکھنا یہ بیڈ روم ہمارے تعلق کے لیے ہے، یہ اندر لگی ہوئی کنڈیاں ہمارے لیے ہیں، یہ پرائیویسی ہمارے لیے ہے۔ جیسے محبت میں کوئی تیسرا نہیں ہے، ایسے کبھی لڑائی بھی آ جائے تو پہلی کوشش یہ کرنا کہ کوئی تیسرا بندہ نہ آپ ڈالیں گی نہ میں ڈالوں گا۔ میرے خاندان کا جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کے خاندان کا جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کی لڑائی جتنی مرضی شدید ہو، میرا مسئلہ جتنا مرضی خوفناک ہو، تیسرا بندہ نہیں۔ کہتا جی آج تک بڑے موقع آئے ہم لڑے، لیکن فیصلہ ہم نے بیڈ روم میں بیٹھ کے تنہائی میں کیا، ایک دو دن ٹھہر کے کیا، اور ہماری یہ بھی رائے تھی کہ ہم نے فوری فیصلہ نہیں لینا، ہم جس بھی دن لڑے اگلے جمعے تک نہا کے صاف ہو کے جمعہ پڑھ کے واپسی پہ آ کے بیٹھ کر کے اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں اپنے اوپر نظر ثانی کریں گے، ریویو لیں گے کہ کیا صورتحال ہے، غلطی کیوں ہوئی ہے۔ کہتا جی بڑی دفعہ یہ کیفیت تھی کہ ہم اب نہیں بچیں گے، یہ رشتہ نہیں چڑھے گا، یہ نہیں نبھے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ رشتہ نبھ رہا ہے۔ ہاں اسی بات کی بات تھی، اگر کہیں بے بسی اور مجبوری ہوئی تو پھر ہم اپنا فیصل قرآن کو بنائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بنائیں گے۔ کسی عالم سے پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، تو اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ حضرات یہ کیفیتیں اگر ہم اپنا لیں، عورت اپنا لے، مرد اپنا لے، جذبات سے نکل کے حالات کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ فیصلے اس لیے ہیں، عورت کا رائٹ نہیں بنتا کہ اگر اس کے وجود میں اس کے پہلے شوہر کا کوئی حصہ ہے، نطفہ ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، حمل میں ہے، تو انہی ایام کو جو ہے وہ فوری سٹیپ لے، ادھر سے جان چھوٹی، اگلے دن شادی کری، دوسرے سے تعلق بنایا، اور یہ ابتدائی مہینے تھے، ابتدائی دن تھے، اب یہ کہہ دے کہ بیٹا تیرا ہے، اولاد تیری ہے۔ اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کتنا نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا۔ اس لیے اسلام کا نظام طلاق ہو، نظام نکاح ہو، اس کے طریقے پہ میں اگلی ملاقات میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ نکاح شریعت قائم کروانے کے بعد اگر ٹوٹتا ہے تو شریعت مرد کو کیا کہتی ہے کہ طلاق دے تو کیسے دے؟ ہمیں تو طلاق دینا ہی نہیں آئی، بوڑھے ہو گئے، دینا ہی نہیں آئی۔ طلاق دینا آ جاتی تو کبھی اتنے گھر نہ ٹوٹتے، ہمیں طلاق دینی بھی نہیں آئی۔ اور طلاق دینے کے بعد ہم کتنے ٹوٹے، جن کے فتووں سے طلاق دے بیٹھے تھے، پھر انہی کے فتووں سے کس قدر ٹوٹے کہ وہی ہمارے گھر کے اندر آ گئے، وہی ہمارے حصے کا، وجود کا حصہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ میں نے پتہ نہیں بات سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا، لیکن میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو کہنا یہ چاہتا ہوں، ماؤں کو، عزتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا مل کے تمہیں جتنا مرضی حسن دکھائے، رنگ دکھائے، ڈھنگ دکھائے، آزادیاں دکھائے، بے باکیاں دکھائے، لیکن اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 228 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں ان 3 ماہ میں جو اس گھر میں رہنا ہے، اللہ پر اور آخرت پر مرنا تو ہے، یقین ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اگر مرد کو پتہ چل گیا ہے، سلو کرنا چاہتا ہے، اصلاح ہو گئی ہے، اپنے آپ کو اس نے ٹھیک کر لیا ہے، اور بیوی بھی ٹھیک رہنا چاہتی ہے، تو شوہر کو حق ہے کہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لے، لفظوں میں لکھ کے رجوع کر لے، بول کے کہہ دے، پریکٹیکلی رجوع کر لے، دوریوں کو ختم کر دیا جائے، جھگڑوں کو مٹا دیا جائے، پانی پھیر دیا جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سنو عورتوں، میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، قرآن میں کہہ رہا ہوں، خود رحمان کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے حقوق ہیں کہ بیویاں خدمت کریں، ذمہ داریاں سنبھالیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے اوپر جتنے فرائض ہیں ان کے حقوق بھی اتنے ہیں۔ اگر عورتوں کے 60 رشتوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے تو 60 رشتے ان کے حق کو ادا کریں، محبتیں، عزتیں، احترام، وقار، تعلق، قربت، چاہت، آبرو اور ناموس کا لحاظ رکھیں، یہ ان 60 رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے۔
تمہارے ساتھ ہم نے ایسے نہیں رکھا اتنا اصول دے کے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم تمہیں اتنے حق دے رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، مرد کا جسم ہم نے ایسا بنایا ہے، ڈیل ڈول ایسی بنائی ہے، اسے نفسیاتی طور پہ ایسا بنایا ہے کہ وہ دنیا کے ہزاروں جھنجھٹوں کو فیس کر سکتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے لڑ سکتا ہے، وہ گرمی دھوپ کو فیس کر سکتا ہے، وہ دھند، وہ برفیں، وہ تنہائیاں، وہ اجنبیوں میں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کر کے مال پیسہ کما کے لا کے آسانی سے تمہیں دے سکتا ہے۔ یہ کام تم کر تو لے گی لیکن ہو تمہارے لیے ہے مشکل، کر تم سکتی ہو لیکن تمہارے لیے مشکل ہے۔ اور گھر میں رہ کے چولہے پہ رہنا، روٹیاں بنانا، بچوں کو لینا، فیڈ کرانا، کر تو سکتا ہے مرد لیکن یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے یہ فیلڈ ہم نے آپ کو دے دی جو آپ کے لیے آسان ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو فزیکلی تیار کر دیا، وہ فیلڈ اس کو دے دی ہے، کر تم سکتی ہو لیکن تمہارے لیے مشکل ہے، اس لیے ہم نے اس کو دے دیا جس کے لیے یہ آسان تھا اور ممکن تھا۔ لیکن باہر کے حالات گھر کے حالات سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اس اعتبار سے تمہارے اوپر ایک سٹیپ درجہ دے رہے ہیں۔ درجے دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد عورت کی اصل ہے، تم اسی سے پیدا ہوئی ہو، اس کو اولیت ہے۔ اس کائنات کی پہلی اساس بنایا ہی مرد کو ہے، اور مرد کو شوہر کے روم میں بنایا ہے، جناب آدم کو بنایا ہے، اور پھر اس میں سے اس کی بیوی عورت کو بیوی کے روم میں نکالا۔ اس لیے جو پہلے آیا ہے اس کا درجہ تو بنتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے، اور یہ ہماری حکمت بھی ہے، یہ ہماری رحمت بھی ہے، یہ ہمارا کرم بھی ہے۔ درجہ کیوں دیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ ہم نے مردوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عورتوں کو قائم رکھتے ہیں۔ باپ بیٹی کو نہیں گرنے دیتا، بھائی بہن کو نہیں گرنے دیتا، شوہر بیوی کو نہیں گرنے دیتا، اور بیٹا ماں کو نہیں گرنے دیتا۔ یہ نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتے ہیں، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دیتے ہیں، نہ جسمانی نہ نظریاتی کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا ہم نے ان کو درجہ دیا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اس درجہ دینے میں اعتراض مت اٹھانا، میری حکمتوں کو تم نہیں جانتی، میری حکمتوں کو تم نہیں سمجھتی۔ کیوں میں نے مرد کو یہ درجہ دیا ہے، کیوں اس کو عورت کو پھسلنے سے بچایا ہے؟ کیونکہ تمہارے احوال کچھ ایسے ہیں، معاملات کچھ ایسے ہیں۔ اگر دنیا کے دو جوتوں میں فرق ہو سکتا ہے، ایک بارش میں بھی سلپ ہو جائے اور دوسرا تیل میں بھی سلپ نہ ہو۔ آئلی جگہوں کے اوپر جو جوتے بنتے ہیں کام کرنے والوں کے لیے، آپ اگر ان کا تلوا دیکھیں، سول دیکھیں کس قدر کا ہوتا، تو وہ بھی ہے جوتا ہی ہے، یہ بھی جوتا ہی ہے، مگر یہ عام پانی میں کیچڑ میں سلپ ہو رہا ہے، وہ وہاں بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے بنایا دونوں کو انسان ہے، لیکن مرد کو ایسا بنایا کہ حالات میں اتنی جلدی گرتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا۔ ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ بڑی عظیم ہیں، اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، آپ بڑی مہنگی ہیں، اللہ نے مہنگا بنایا ہے، آپ کی بڑی ویلیو ہے، رب نے بڑا ریٹ لگایا ہے، آپ زمین پہ ہوتی ہیں، جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مسلمانوں کے گھروں میں رہ کے اسلام کو اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھیے، اسی میں عزت، اسی میں آبرو ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، گفتگو کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایک کو گرا دیا جائے دوسرے کو بڑھا دیا جائے۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کی بالادستی، اسلام کا حسن و جمال،
دین کی خوبصورتی، ہماری اس سے دوری کے بھیانک نتائج اور قریب ہو کر کے اپنے زخموں کا مرہم مل سکتا ہے، یہی دعوت کا نقطہ نظر رہا ہے۔ اللہ اسی پہ سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ اگر پھر بھی کوئی الفاظ کی اونچ نیچ یا کوئی کمی بیشی محسوس ہو اور من پہ گراں گزرے تو ہم اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوتے ہیں، کیونکہ دل دکھانا مقصد نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر کچھ اچھا کہا جاتا ہے تو ہمارا کمال نہیں، وہ رب ذوالجلال کی عطا ہوتی ہے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شریعت کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے، ہمارے نفسوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے اور ہم سب کو مل بیٹھ کے سوچ کر کے اپنے وجود میں، اپنے گھروں میں، کاروبار میں، اپنی زندگیوں میں اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو عملی شکل اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ ایک دو سوالات ہیں کہ قسطوں پہ اشیاء اور پیسے وغیرہ لینے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ جی، یہ کاروبار کر سکتے ہیں آپ، قسطوں پہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، قسطوں پہ آپ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، کھل کے کریں، لیکن برابر برابر، جسے قرض حسنہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کو 2 لاکھ قرض حسنہ دے رہا ہوں، آپ مجھے 5 قسطوں میں لوٹا دیجئے گا، 10 قسطوں میں لوٹا دیجئے گا، جائز ہے؟ آپ اپنی گاڑی دینا چاہتے ہیں دے دیں، قسطوں پہ دیں، گھر کا سارا سامان دینا چاہتے ہیں دے دیں، ملک دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن یہ کہیں کہ جتنا ہے آپ آہستہ آہستہ، اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اور اسلام نے یہی متعارف کروایا تھا، کارپوریشن، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سوسائٹی کہ جو کوآپریٹو ہو، مجھے ان قسطوں کا پتہ ہے، باقی اگر ان میں سود کا عنصر ہے، اضافے ہیں، تو اس میں ایک عالم کا جواب نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ کاروبار کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ لینا جائز نہیں، یعنی قسطوں پہ ایسی سود کے ساتھ چیزیں بڑھوتری کے ساتھ دی جا سکتی ہیں، لی نہیں جا سکتی۔ میں نے پوچھا جی یہ کیا؟ تو کہنے لگے جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو دینے والا خود ہی ٹھپ کر جائے گا، تو بہرحال اس میں کچھ ہے، ڈاؤٹ ہے، علماء اجازت دیتے ہیں اس کی کچھ شرطوں کے ساتھ۔ نماز کا صحیح طریقہ اور رکعت کی تعداد کے بارے میں یہ میں نماز جمعہ کے بعد اس کی تفصیل دے دیتا ہوں۔ کیا سوشل میڈیا پہ اپنی تصویر یا ویڈیوز اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ اس وقت میڈیا جنگ ہے اور پوری ورلڈ جو ہے اسلام کو اسی کے ذریعے دبا رہی ہے، تو ہتھیار کو بطور ہتھیار استعمال کرنا اس کا شریعت نے جواز رکھا ہے۔ پانی پہ دم کرنا جائز ہے دلیل کے ساتھ، پانی پہ دنیا کی ہر چیز پہ دم کیا جا سکتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کتاب اللہ کو پڑھیں، پھونک ماریں۔ اکثر علماء کو میں نے سنا ہے ان کا موقف ہے کہ پانی پہ، پینے والی چیز پہ پھونک نہیں ماری جائے گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میرا ذاتی موقف ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی زور دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ بندہ جب پانی پیتا ہے نا، جو حدیث میں آیا ہے کہ محبوب برتن میں سانس نہیں لیتے تھے، وہ اور ہے، دم والی پھونک اور ہے۔ فرق محسوس کرنا ہو تو چیک کر لیجئے گا۔ جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ والی سائیڈ پہ ہوا جانا بند ہو جاتی ہے، ناک کی طرف سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہوا جو ناک کے اندر سے ہو کے آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ناک میں جو مٹیریل پڑا ہے، تو اسی برتن میں اس تنفس کو منع کر دیا گیا۔ لیکن جب آپ پانی پہ پھونک مارتے ہیں، آپ کی ناک والی سائیڈ بند ہوتی ہے، چیک کر کے دیکھ لیں، وہاں سے ہم ہوا نہیں نکال رہے ہوتے، بلکہ وہاں سے ہوا نکال رہے ہوتے ہیں جہاں الفاظ اور جملے قرآن اور رب کا کلام وہ پڑا ہوتا ہے اور ہم نے ابھی ابھی بولا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہوا باغ کے پھولوں میں سے گزرے، خوشبودار ہو جاتی ہے، تو رب کے بابرکت کلام میں سے جب آپ کی اور میری یہ ہوا پھونک والی گزرتی ہے تو بابرکت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کسی شخص کے اوپر جب پھونک مارتے ہیں تو اس تنفس کو، اس پھونک کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ پھونک جس کے اندر ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے چینٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ خیر اور برکت والے ہوتے ہیں، بھلائی والے ہوتے ہیں۔ اس کو پانی کے اندر پھونکنا میرے نزدیک بہرحال منع نہیں ہے، الا کہ کوئی واضح 2 ٹوک دلیل مل جائے، اور جو وہ ہے کہ آپ برتن میں سانس نہیں لیتے تھے، وہ سانس ناک سے آ رہی ہوتی ہے، وہ ہے۔ باقی آپ وقفہ کر لیں گے، اس میں دیکھا گیا ہے کارٹون ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ شکلیں ابتدا سے ہی دیکھیں، رب کی شکل کو بگاڑنا ویسے ہی غلط ہے۔ آپ جس کا وہ کارٹون بنا رہے ہیں
اس کی سیم شکل کو محترم کیوں نہیں بنا سکتے بچوں کی نظر میں؟ کائنات میں سب سے محترم ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو تربیت ہی دینی ہے کارٹونز کے ذریعے تو ریالٹی کے ذریعے دیجیے، حقائق کے ذریعے دیجیے۔ بہرحال میرے نزدیک کارٹون کی بنیاد ہی غلط ہے۔ میری والدہ ماجدہ کی کل وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر دے۔ ہمارے کافی سارے دوست کل اس دنیا سے گئے، کئی حادثوں میں، کئی بیماریوں میں، ہسپتالوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے، اس ابتلا سے اور دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ میرے خطے کی حفاظت کرے، امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔